بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص النبیین جلد نمبر 2 کا سبق ہم پڑھ رہے تھے۔ قصۃ عاد ہم نے اس کو مکمل کیا۔ اب آئیے ہم قصہ سمود یعنی قوم سمود کا قصہ پڑھتے ہیں۔ پہلا سبق ہے ناقۃ سمودہ۔ سمودہ یہ غیر منصرف ہے، جیسا کہ قرآن میں وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اِلَىٰ ثَمُودَ، اِلَىٰ کی وجہ سے مجرور ہونا چاہیے تھا، لیکن سمودہ ہے منصوب ہے کیونکہ یہ سمودہ یہ غیر منصرف ہے۔ اور غیر منصرف کا اعراب حالت رفع میں تو ضمہ ہوتا ہے، لیکن حالت جری اور نصبی میں نصب ہی ہوتا ہے، یعنی زبر ہی ہوتا ہے۔ ناقۃ کہتے ہیں اونٹنی کو۔ ناقۃ سمودہ قوم سمود کی اونٹنی۔ ورثت سمود عادا کما ورثت عاد امۃ نوح۔ ورث یرث، ورث یرث معنی وارث ہونا۔ اور قوم سمود وارث ہوئی قوم عاد کی، جیسا کہ قوم عاد وارث ہوئی نوح علیہ السلام کی امت کی۔ قوم سمود عاد کی وارث ہوئی، جیسا کہ قوم عاد وارث ہوئی تھی نوح علیہ السلام کی امت کی۔ وَكَانَتْ ثَمُودُ عَلَىٰ أَثَرِ عَادٍ۔ قوم سمود قوم عاد کے نقش پر تھے، قوم عاد کی طرح تھے۔ نقش اثر یعنی نقش قدم۔ كما كانت عاد على اثر امت نوح، جیسا کہ قوم عاد نوح علیہ السلام کی امت کے نقش پر تھے، نوح علیہ السلام کے نقش قدم پر چل رہے تھے۔ وَكَانَتْ أَرْضُ ثَمُودَ أَيْضًا أَرْضًا جَمِيلَةً خَضْرَاءَ۔ أرض یہ مؤنث ہے، اس لیے اس کی صفت آئی ہے جمیلتن، اور خضراء یہ اخضر کی تانیث یعنی مؤنث ہے، کیونکہ جمیلتن یہ مؤنث ہے۔ اور قوم سمود کی زمین بھی سرسبز و شاداب خوبصورت زمین تھی، ہری بھری خوبصورت زمین تھی۔ فیہا بساتین وعیون وجنات تجری من تحتہا الانہار۔ بستان کی جمع بساتین، عین کی جمع عیون۔ بستان بساتین باغ، عین جمع عیون چشمے۔ جنات جنت جمع جنات یعنی باغات، اس کے معنی بھی ہے جرا یجری بہنا۔ اس میں باغات تھے۔ کون سے باغات؟ پھل پھول کے۔ وعیون اور چشمے تھے۔ وجنات اور جنتن کے معنی بھی ہیں باغات۔ اس میں چشمے، باغات اور پھل کے درخت تھے۔ تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی تھی۔ وَكَانَتْ ثَمُودُ كَعَادٍ فِي الْعِمَارَةِ وَالزِّرَاعَةِ وَفِي كَثْرَةِ الْبَسَاتِينِ۔ اور قوم سمود قوم عاد کی طرح تھی، تعمیر میں، زراعت میں اور باغات کی کثرت میں۔ وَفَاقُوهُمْ
وفاقوهم في العقل والصناعة فكانوا ينحتون فاقا يفوق فوقا مانا فائق ہونا بلند ہونا یہ حالیہ ہے، جبکہ وہ ان سے یعنی قوم عاد سے وہ ان سے عقل میں اور صناعت میں یعنی کاریگری بنانے میں ان سے فائق تھے، بلند تھے، ان سے زیادہ صناعت اور سمجھداری میں بڑھے ہوئے تھے۔ فَكَانُوا يَنْحِتُونَ النَّحْتَ يَنْحِتُ معنی تراشنا، لہذا وہ تراشتے تھے۔ من الجبال بیوتا واسعة جمیلة، پہاڑوں سے خوبصورت کشادہ گھروں کو یعنی پہاڑوں سے کشادہ اور خوبصورت گھروں کو تراش کر بناتے تھے۔ وَيَنْقُشُونَ فِي الْحِجَارَةِ نُقُوشًا بَدِيعًا، بدیعۃ معنی بدیع عجیب و غریب انوکھے، نقش جمع نقوش نقش، نقش ینقش نقش بنانا، نقشی بنانا، نقش نگاری کرنا، اور وہ پتھروں میں عجیب و غریب انوکھے نقشے بناتے تھے۔ وَقَدْ لَانَ لَهُمُ الْحَجَرُ بِعَقْلِهِمْ وَصِنَاعَتِهِمْ، لان یلین معنی نرم ہونا، اور ان کے لیے پتھر نرم ہو گیا تھا، پتھر ان کے لیے نرم ہو گیا تھا ان کی کاریگری اور ان کی سمجھداری اور عقل مندی کے ذریعے سے، ان کی سمجھداری اور عقل مندی اور کاریگری کی بدولت۔ فَيَصْنَعُونَ بِهِ مَا يَصْنَعُ الْإِنسَانُ بِالشَّمْعِ، شمع معنی موم، بس وہ صنع بنانا، وہ بنا لیتے تھے اس سے یعنی پتھر سے، جو انسان بنا لیتا ہے موم سے، یعنی انسان موم سے کوئی چیز بنا لیتا ہے پگھلا کر، اسی طرح وہ پتھروں سے کوئی بھی چیز بنا لیتے تھے تراش کر۔ وَإِذَا دَخَلَ الْإِنسَانُ مَدِينَتَهُمْ رَأَىٰ عَجَبًا، عجباً عجیب چیز، انوکھی چیز، اور اگر اذا دخل اور اگر انسان سے مراد یہاں پر کوئی انسان، یہاں الانسان یہ واحد کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور یہ الف لام یہ جو کہنا چاہیے کہ اس میں جنس ہے اور ہر ایک انسان اس میں آ سکتا ہے، لیکن یہاں واحد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اور اگر یعنی کوئی بھی انسان، اور اگر کوئی بھی انسان داخل ہو ان کے شہر میں، مدینۃ یعنی شہر، رعا عجباً تو وہ ایک عجیب و غریب چیز دیکھے، رعا قصوراً عظیمۃ کالجبال کأنما بناها الجن، وہ عظیمۃ یعنی بڑے بڑے، عظیم الشان، وہ عظیم الشان محلات کو دیکھے پہاڑوں کی طرح، کأنما بناها الجن گویا کہ ان کو جناتوں نے بنایا ہو، جنن یہ جمع ہے، یہ جمع بھی استعمال ہوتا ہے، بنا یبنی بنانا،
تعمیر کرنا۔ ورآ ازہارن جمیلتن فی الجدران کانما انبتا الربیع، انبتا ینبتو اگانا۔ جدران یہ جدارن کی جمع ہے، ازہارن جمیلتن موصوف صفت ہے۔ اور وہ خوبصورت پھول دیواروں میں دیکھے گا، گویا کہ ان کو موسم بہار نے اگایا ہو۔ وقد فتح اللہ علی ثمود برکات من السماء والارض۔ وقد فتح اللہ علی ثمود برکات من السماء، اور اللہ رب فتح یفتح کھولنا، اور اللہ رب العزت نے قوم سمود پر آسمان کے برکات کو کھول دیا تھا۔ فتح یفتح کھولنا، برکتن جمع برکات، اور اللہ رب العزت نے قوم سمود پر آسمان و زمین کی برکات کو کھول دیا تھا۔ وقد فتح اللہ علی ثمود ابواب کل شیء، اور اللہ رب العزت نے قوم سمود پر ہر چیز کے دروازوں کو کھول دیا تھا۔ جادت لہم السماء بالامطار، جاد یجود سخاوت کرنا، ان کے لیے آسمان نے بارشوں کے ذریعے سخاوت کی تھی۔ وجادت لہم الارض بالنبات، اور ان کے لیے زمین نباتات اور پھولوں کے ذریعے سے سخاوت کر رکھی تھی۔ جادت لہم الارض بالنبات والازہار، ان کے لیے زمین نباتات اور پھولوں کے ذریعے سخاوت کر رکھی تھی۔ وجادت لہم البساتین بالفواکہ والاسمار، اور ان کے لیے باغات نے میووں اور پھلوں کے ذریعے سخاوت کر رکھا تھا۔ بارک اللہ وبارک اللہ لہم فی الرزق والاعمار، اور اللہ رب العزت نے ان کو رزق اور عمروں میں برکت دے رکھا تھا۔ یہ ہمارا سبق پورا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔